بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے معاف کرنا کیوں ضروری ہے اور ہم کیسے دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں۔ معافی، forgiveness، اس کے بارے میں اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ہم لوگ معافی کو غلط انداز میں لیتے ہیں۔ جب بھی ہم پہ کوئی زیادتی کرتا ہے ہم اکثر سمجھتے ہیں معافی یہ ہے کہ جب کوئی زیادتی کرے تو دوسرا گال آگے کر دو۔ یہ اسلامک تصور نہیں ہے، اس لیے پہلے ہم سمجھیں کہ معافی ہے کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اجازت دے دیں کہ وہ مسلسل آپ کو گالی دیں، ٹارچر کریں، زیادتی کریں، ٹف ٹائم دیں، اوپریس کریں، دباتے رہیں۔ ہمارا دین ناانصافی کا دین نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ زیادتی کی نہ تو اجازت دیتا ہے نہ اسے برداشت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم زیادتی کے خلاف ایکشن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کچھ غلط ہوتا دیکھیں تو اسے بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہا کہ دوسرا گال آگے کر دیں یا اگر کچھ غلط ہوتا دیکھیں تو بس صبر کریں۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ غلط ہوتا دیکھیں تو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کریں، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکو برائی کو تو زبان سے برا کہو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل سے برا جانو، اور یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ یہاں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ناانصافی، زیادتی کے خلاف ایکشن لینا ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسیو ہو جانا، نیچے دب جانا۔ معاف کر دینا یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے نقصان پہنچایا، اب آپ مجھے مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دین سکھاتا ہے کہ ناانصافی، زیادتی برداشت نہیں کرنی چاہیے، چاہے یہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، چاہے آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یا سڑک سے گزرنے والے کسی شخص کے ساتھ ہو رہی ہے، یا سمندر پار بیٹھے کسی انسان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بہت سے نہ کرنے والے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا رہا ہے کہ اچھا مرد، اچھی عورت وہ ہے جو زیادتی پر صبر کرے، خاموش رہے اور بس منہ پہ اچھی سی اسمائل رکھے یا دوسرا گال آگے کر دے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے اور معاف کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ایکشن کا، عمل کا دین ہے۔ ہمارا مذہب ایکٹیو ہے، پیسیو نہیں ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ زیادتی کرنے والا ہے یا اس پر زیادتی ہوئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو کیا کرنا ہے، لیکن جب کوئی زیادتی کر رہا ہو تو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائی اسٹاپنگ ہم فرام اوپریسنگ، اسے زیادتی سے روک کر۔ یہ ہے طریقہ اپنے بھائی کی مدد کرنے کا، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، شوہر ہے، بیوی ہے۔ زیادتی سے روک کر اسے احساس دلانا کہ آپ غلط ہو، نہ کہ مزید اجازت دینا کہ آؤ تم زیادتی کرتے رہو، میں صبر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ زیادتی کرنے والے کو احساس نہیں دلائیں گے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ غلطی کرتا رہے۔ آپ کے احساس دلانے سے کہ یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا کہ ہم اس طرح کریں، ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے۔ اس کا مطلب ہے ہم زیادتی کی اجازت دے رہے ہیں اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے، نہ میں زیادتی کسی پہ کرتا ہوں نہ کسی کی پسند کرتا ہوں، اور ہم سے جو اللہ نے ہمیں امانتیں دی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرا وجود میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میرے بچے میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر کوئی مجھے، میرے وجود کو، میرے بچوں کو ٹارچر کرے، زیادتی کرے، تو میں نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، میں نے ایکشن لینا ہے، کیونکہ میں جواب دہ ہوں اللہ کے سامنے۔ forgiveness doesn't mean allowing injustice to continue۔ معافی پھر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ پہلے ہم صبر کو سمجھتے ہیں۔ صبر عربی زبان کی بہت گہری ٹرم ہے۔ اس کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہے، اس میں استقامت بھی شامل ہے۔ کچھ لفظوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تو زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ استقامت وہ خوبی ہے کہ کیسے ایکشن لینا ہے اور کیسے اس پر جمے رہنا ہے، یعنی روزانہ فجر کے وقت ٹائم پہ اٹھنا کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یہاں میں اکیلا صبر نہیں کہہ رہی، صبر کا ایک مطلب استقامت ہے، ان دونوں کا اکٹھا استعمال کر رہی ہوں۔ روز صبح ایک ہی وقت پہ نماز کے لیے اٹھنا صبر ہے، یعنی استقامت ہے۔ یہ ایک ایکشن ہے جسے صبر کی ضرورت ہے۔ ناانصافی کے سامنے ایکشن لینا بھی صبر ہے، استقامت ہے۔ صبر دو قسم کے ہیں، ایک ایکٹیو صبر ہوتا ہے، ایک پیسیو صبر ہوتا ہے۔ ایکٹیو صبر یہ ہے کہ جہاں میں نے ایکشن لینا ہے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے ایکشن لینے کے لیے۔ میرے ساتھ کوئی دنیا میں زیادتی کر رہا ہے
اور پیسیو صبر یہ ہے کہ جہاں میرا عمل دخل ہی نہیں ہے، کوئی فیملی لاس ہو گیا ہے، کوئی بچھڑ گیا ہے اعوذ باللہ، اور میں اسے روک نہیں سکی، کوئی ایکشن نہیں لے سکی، سٹاپ نہیں کر سکی، یہ میرے بس سے ہی باہر ہے، میرے کنٹرول میں ہی نہیں، تو صبر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی قدر کو قبول کرنا۔ چنانچہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ کہ کیسا صبر چاہیے، استقامت چاہیے، لیکن یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جب معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی، ناانصافی، غلط ٹریٹمنٹ کا ہے تو پھر ایکٹیو صبر چاہیے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کچھ برا ہوتا دیکھو تو اسے بدلنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرو، نہ کر سکو تو دل سے برا جانو۔ چنانچہ ایکٹیو صبر زیادتی کے خلاف ایکشن سے جڑا ہے۔ معافی کیا ہے؟ اگر معاف کرنا یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں کہ آپ مجھے مسلسل ٹارچر کرتے رہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دل کا عمل ہے، ایکٹ آف دا ہارٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے تو میں تمہیں دل سے معاف کروں گی، لیکن بیرونی طور پر میں ایکشن لوں گی کہ ایسا دوبارہ نہ ہو۔ I will take action to make sure it doesn't happen again۔ معافی کا مطلب ہے جو کچھ ماضی میں ہوا میں نے معاف کر دیا، لیکن اب اس بات کو یقینی بناؤں کہ ایسا دوبارہ مستقبل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب ایکشن کا مذہب ہے، we are religion of action۔ لیکن کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اس ایکشن کو لینے سے روکتی ہیں؟ ہم کیوں نہیں دوسروں کو معاف کر پاتے؟ اکثر ہم دوسروں کو اس لیے بھی معاف نہیں کرتے کہ ہم سوچتے ہیں دوسرے انسان نے ماضی میں ہمارے ساتھ اتنا برا کیا کہ اب وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اب وہ حقدار ہی نہیں ہے کہ اسے معاف کروں۔ ساؤنڈ فیملیئر؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ یہاں ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم سب جانتے ہیں بہتان عظیم باندھا گیا اور یہ خبر پھیلنے لگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ یہ خبر پھیلا رہے ہیں ان میں سے ایک رشتہ دار بھی ہے۔ نہ صرف رشتہ دار تھا بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مالی امداد بھی کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بدلہ لینے نہیں گئے، نہ کسی کو اسے مارنے کو کہا، انہوں نے بس اس کی مالی امداد بند کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ کیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی جس میں اللہ حضرت ابو بکر سے مخاطب ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ Let them pardon and overlook۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر سے کہہ رہا ہے معاف کرو، اور جو مالی امداد کر رہے ہو اس حوالے سے دوبارہ غور کرو۔ یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ اس بندے کو اجازت دی کہ پھیلاتے رہو تم بہتان کی خبریں، اصل میں تب تک پتہ چل چکا تھا کہ خبر جھوٹی ہے۔ اب بات معافی کی تھی، مالی امداد کی، یہاں بات دل سے معافی کی ہے۔ یہاں ہم یہ کہتے ہیں وائی شوڈ آئی، وہ بندہ تو مستحق ہی نہیں ہے کہ میں اسے معاف کروں، وہ بندہ تو میرے پاس معافی مانگنے نہیں آیا، اپولوجائز کرنے نہیں آیا، نہ ہی شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ اب آیت کے دوسرے حصے پر ذرا غور کریں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اللہ کہتا ہے ڈو یو ناٹ لو اللہ ٹو forgive you؟ کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہی پوائنٹ کی بات ہے جو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے دوسروں کو ایسے ٹریٹ کرو جیسا کہ تم چاہو کہ تمہارا رب تمہیں ٹریٹ کرے۔ یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا اسے معاف کر دو، وہ دل سے شرمندہ ہے یا اس نے معافی مانگ لی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ٹرانزیکشن اب اس بندے اور حضرت ابو بکر کے درمیان نہیں ہے جس نے انہیں ہرٹ کیا، یہ اللہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے۔ یہی پوائنٹ ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس سے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر رہنے والوں کے اوپر رحم کرو تاکہ آسمان پہ رہنے والا تم پر رحم کرے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ چنانچہ ان سارے لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کو ستایا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کی معافی ڈیزرو نہیں کرتے یا انہوں نے معافی مانگی نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ یہ تبدیلی اللہ ہمارے اندر چاہتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ یہ لین دین جو اللہ سے ہے باقی سارے ٹرانزیکشن سے اچھا ہے۔
ہمیں ڈیلز بہت پسند ہیں. جب کبھی برانڈس کی ڈیلز لگتی ہیں جیسے بلیک فرائیڈے، وائٹ فرائیڈے اور اس ٹائپ کی سیل کی شاپنگ ہم لوگ کافی کر چکے ہیں. ان دنوں کمپنیز بڑی بڑی ڈیلز دیتی ہیں. ہم کچھ چند 100 روپے یا چند ہزار روپے بچانے کے لیے پگھلا دینے والی گرمی یا جما دینے والی سردی میں بھی کھڑے رہتے ہیں اور مالز میں جا کر گھنٹوں کے حساب سے کھڑے انتخاب کرتے ہیں کوئی اچھا پیس نکل نہ جائے، جیسے نماز کا قیام چل رہا ہے یا پھر مال کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. رات کے 2 بجے تک ہم عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ چاہے ہم تہجد کے لیے کھڑے ہوں نہ ہوں، لیکن مالز پہ جانا ضروری ہے. یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈیلز پسند ہیں. دیٹس دا پوائنٹ. یہ انسانی نفسیات ہے. ایک ڈیل میں بھی آپ کو یاد کروانے جا رہی ہوں. اللہ میکس گڈ ڈیلز بیٹر دین اینی آف دیز ڈیلز. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ چند سو میں فلاں لیپ ٹاپ بک رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ ہے جو کہہ رہا ہے اس بندے کو معاف کر دو، میں تمہیں کچھ ایسا دوں گا جس کا مول ہی کوئی نہیں. I will give you something priceless. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی بدولت جا ہی نہیں سکتا. صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، حتیٰ کہ اللہ اپنا رحم مجھ پر کرے. چنانچہ یہ کہنا جائز ہے جب ہم سب ڈیسپریٹلی اللہ کے رحم کے طالب ہیں. اللہ کہتا ہے اگر تم یہ چھوٹا کام کرو، دوسروں کو معاف کر دو، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگر آپ ان لوگوں کی قسم میں سے ہیں جو دوسروں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رول یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا اللہ تمہارے ساتھ کرے گا. اصل میں اس طرح ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسے ہی ٹریٹ کرنا، اعوذ باللہ. اور یہ بہت خوفناک چیز ہے، کیونکہ اگر اللہ نے ہمیں اس طریقے سے جنت میں داخل کیا تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا سوائے اس کے رحم کے. ہاں، جب کوئی زیادتی کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، ایٹ دا اسپاٹ درد ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجب لامر مؤمن امرہ کلہ خیر. مومن کے معاملات عجیب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ Why do bad things happens to good people؟ اگر میں یہی سوال آپ سے کروں کیوں اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے تو سب کے الگ الگ جواب آئیں گے. لیکن اس سوال کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیڈ تھنگ نیور ہیپنس ٹو گڈ پیپل. اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم یہ سوچ لیں کہ میرا رب میرے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دے گا تو پھر یو آر ون ون پوائنٹ، پھر تو جیت ہی جیت ہے. اس کا مطلب ہے مومن ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو اصل میں اس میں آپ کا فائدہ ہے، چاہے وہ باہر سے برا لگ رہا ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے نفرت کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. وعسیٰ ان تحبون شیئا وہو شر لکم. اور ہو سکتا ہے کسی سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یہ معاملہ بلیورز کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دے گا. اور جب مشکل مصیبت آئے اللہ کا شکر کریں اور صبر کے ساتھ مقابلہ کریں. جب ہم بچے کو ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانے جاتے ہیں تو وہ روتا ہے، چیختا ہے، اس سے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ انجیکشن میرے لیے کتنا ضروری ہے. وہ بس اس کی درد تکلیف دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ویژن اتنا ہے، وہ بس اسی چیز کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر ایسا ہی ہم کسی جوان آدمی کے ساتھ کریں تو اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ تکلیف اس نے بھی اٹھائی ہے لیکن وہ جواب میں کیا کہے گا؟ تھینک یو ڈاکٹر. ہر انسان کا ری ایکشن چیزوں کے معاملے میں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے، اپنے اپنے لیول کے مطابق ہوتا ہے. جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہائر ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو پھر آپ کا رسپانس بھی پہلے جیسا نہیں رہتا. آپ چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں. پھر کسی کی تکلیف نہیں لگتی. آپ یہ سوچتے ہو ہاں میں نے اس سے کچھ سیکھا، میں نے اس سے کچھ گرو کیا، میں نے خود کو بدلا.
اگر یہ سب کچھ بھی کافی محسوس نہ ہو تو پھر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جب بھی کسی ایمان والے کو کوئی درد تکلیف ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے ختم کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے پتے درختوں سے جھڑتے ہیں۔ چنانچہ تکلیف اگر اور کچھ بھی نہیں کرتی تو یہ آپ کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، اور کچھ نہیں بھی کرتی تو یہ وجہ بنتی ہے آپ کو جنت میں لے جانے کی۔ جب احساس ہو جائے کہ ہر تکلیف کے بدلے جنت ہے تو آپ تکلیف دینے والے کو تھینک یو کا کارڈ بھیجنا چاہیں گے۔ دوسروں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو توڑیں، آپ کی رسپانس کرنے کی اہلیت کو ختم کریں اور دوسروں کو معاف کریں۔ آپ کو یہ طاقت ملتی ہے کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ تم مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر میں تو مضبوط ہونے جا رہا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہارے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے فائدے کے لیے۔ میں تمہیں اس لیے معاف کروں گا تاکہ خود کو آزاد کروا سکوں اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر دونوں ہیں۔ دوسرا اس لیے کہ اللہ سے اپنی معافی کروا سکوں۔ یاد رکھے اس دنیا میں تکلیفیں آنی ہیں، اللہ کہتا ہے کیا تم کیا سمجھتے ہو میری جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یہ زندگی، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، مال سے۔ یہ زندگی پرفیکٹ نہیں ہے دوستو، نہ لوگ پرفیکٹ ہیں، اس لیے زندگی اور لوگوں سے توقعات کم کر لیں۔ پراپر توقع کرنے لگیں گے تو معاف کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور برداشت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب آپ کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ لیکن مومن صرف خامیاں ہی نہیں دیکھتا، انہیں دور کرنے کی کوشش بھی کرتا